امریکہ، کینیڈا اور متحدہ کہ امریکہ کی سرکاری دستاویزات کے مطابق عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ امریکہ میں 2 شاپنگ سینٹر سمیت 13 کمرشل جائیدادوں کی مشترکہ مالک ہے اور امریکہ، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات میں 82 کمپنیوں میں شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ سرمائے کی موجودہ کل مالیت تقریباً $40 ملین یعنی 670 کروڑ روپے ہے۔ ان تمام جائیدادوں میں عاصم باجوہ کی اہلیہ عاصم باجوہ کے بھائیوں کے ساتھ برابر کی مالک ہے۔ احمد نورانی نے اپنی سٹوری میں دعویٰ کیا کہ اے سی سی پی جو پاکستان میں کاروباری کمپنیوں کے نظام کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے بیٹوں کی ملکیتی کمپنیوں کا ڈیٹا بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ کی سرکاری دستاویزات کے عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، گڈ آفٹرنون۔ سنا آپ نے شاہزیب خان زادہ، یہ پاکستان کے ایک اینکر ہیں جو کہ کبھی کبھی اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر جرنلسٹ کو ان حساب کتاب میں رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے یہ شاہزیب خان زادہ نے ابھی جو بتایا ہے آپ کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے سا اس نے بتایا ہے، اس سے زیادہ وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں، عاصم باجوہ کی کرپشن پکڑی جاتی ہے۔ احمد نورانی نے اس کی کرپشن کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے اسٹوری لیک کی ہے وتھ پروفس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیا نے کہیں بھی یہ خبر لیک نہیں کی یا بریک نہیں کی، یہ خبر دبا دی گئی 2-3 دن تک، کسی نے اس کے اوپر وہ نہیں کیا۔ عاصم باجوہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد یہ سب وہ ہوا ہے۔ پریس کانفرنس بھی نہیں کی، اس کی اوقات نہیں کہ یہ پریس کانفرنس کر سکے، چور سالہ، یہ کیا کوئی پریس کانفرنس کرے گا۔ لیکن اس نے پریس ریلیز نکالی ہے 4 پیج کی۔ یہ پریس ریلیز میں جھوٹ کا پلندہ، ٹوٹل بکواسیات۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ثبوتوں کے ساتھ ایک اسٹوری آئی ہے، پورے پاکستان کی عدالتیں، نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو کہ نواز شریف اور دوسرے پولیٹیشنز کے روز بلا بلا کے ان کے کچرا نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی چیز آئی ہے، نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بولا کس کے بارے میں؟ بولا وہ جو اسٹوری عاصم کے بارے میں، جنرل عاصم کے بارے میں۔ بولا اچھا، میرے کو تو نہیں پتہ، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب آئے گی تب دیکھیں گے۔ یہ ریئیکشن ہے کیونکہ اس کے عاصم باجوہ اور دوسرے فوجیوں کے باپ کا ملک ہے یہ حرام خور، انہوں نے آزادی کے خلاف گولیاں چلانے والے لوگ آج یہ پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی بول ہی نہیں رہا، مطلب سب کی منہ بند ہے، میڈیا کا، پولیٹیشین کا، کوئی اور نہیں بول رہا۔ اور عمران خان کی پارٹی والے تو مر گئے ہیں سارے، اس کے جو بڑے بڑے منسٹر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ فیصل واوڑا بوٹ لے کے آتا تھا نا پروگرام میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں یہ بوٹ لے کے آیا تھا، کیونکہ یہ بوٹ چاٹتے ہیں، لٹرلی چاٹتے ہیں۔ یہ فوجیوں کے پاؤں میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، گھٹیا ترین لوگ۔ عاصم باجوہ کی اسٹوری کوئی لیک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے جو پریس ریلیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا جھوٹ بتاؤں، ہر چیز بکواسیات۔ کہتا ہے یہ کمپنی، وہ کمپنی، ہاں میرے ایک بیٹے کی ہے، لیکن وہ کمپنی تو کبھی اس نے کوئی بزنس ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ کمپنی ہم نے اس سال بنائی تھی، لیکن اس میں ہم نے کوئی خاص بزنس نہیں کیا، ہر چیز میں کوئی بزنس نہیں کیا۔ 1 جون 2020 کو اس نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ، وہ بھی جھوٹ کا پلندہ، جس کا سب مذاق اڑاتے تھے کہ 3 کروڑ روپے کی گاڑی 30 لاکھ روپے میں دکھا رہا ہے، اور زمین جو کئی 100 کروڑ کی ہے وہ 1-2 کروڑ کی بتا رہا ہے۔ وہ اس نے جو ڈکلیئر کی تھی 1 جون 2020 کو، اس نے آج پریس ریلیز میں بتایا کہ میری بیوی، جو کہ امریکہ میں $multi million کی امپائر جو ہے باجکو کی اور پورے باجوہ گینگ کی، اس کی ایکول پارٹنر تھی، تو 1 جون 2020 کو اس نے اپنا وہ سارا شیئر بیچ دیا اور نکل آئی پارٹنرشپ میں سے۔ دیکھ رہے ہیں حرام زادگی ان کی، اور بولنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمران خان کے پاس یہ گیا، کہتا ہے کہ میں سی پیک کا چیئرمین تو میں رہوں گا، ہاں میں وہ جو منسٹر ہوں نا اس کا انفارمیشن کا، اس سے استعفیٰ دے دوں گا۔ عمران خان نے کہا نہیں جنرل صاحب، آپ نے جو کہہ دیا بات ختم، آپ کیوں استعفیٰ دیں گے، میں استعفیٰ دے دوں گا آپ کی جگہ۔ یہ
आलम है, कोई पूछ तो नहीं रहा, जो बकवास कर रहा है, झूठ बक रहा है, उसको भी कोई नहीं पकड़ रहा। ये कहता है हमारी ये कंपनी वो कंपनी, जिस कंपनी का ये कह रहा है ना कि उसने कभी कोई काम ही नहीं किया, कोई बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि लॉस में जाती रही। आप सुने इनका बेटा क्या कह रहा है, जनरल साहब का बेटा खुद क्या बता रहा है अपनी कंपनी के बारे में। Ahmed Sayan Brothers. We started this company back in 2017 January. And हम लोग इसमें घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, विलास, फार्म हाउसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं, रोड्स का काम। देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च की बात है, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तब तो ये था कि स्केयर बहुत ज़्यादा था, लेबर में भी बहुत स्केयर था, हमारी अपनी टीम भी डरी हुई थी, हम लोग खुद भी डरे हुए थे, बिकॉज तब थोड़ा सा हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया था। तो एवरीबडी हैड टू शट डाउन एंड रश टू देयर होम। तो हमने तब 1 महीने के लिए काम रोका था, बट एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग अपने काम को स्टार्ट करें। प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि मटेरियल्स, इनका बेटा, ऐसी औलाद को तो बंदा खुद अपने हाथों से मार दे। ये अमेरिका में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। जनरल आसिम बाजवा का बेटा अमेरिका में ड्रग्स के साथ ये पकड़ा जा चुका है, प्रोसिक्यूशन इसका हो चुका है। ये पॉलिटिक्स भी करते रहे हैं। ये जनरल बाजवा का बच्चा अपने आर्मी का हरामी आर्मी का बाप का बच्चा ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, पाकिस्तान के डाकू साले। ये पॉलिटिक्स भी करते रहे, पॉलिटिशियंस को गालियां देते रहे। तो देखें, सवालात बहुत उठते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केस में नेब ने कहा था कि रसीदा कड्डो, रसीदा, और पूरे पाकिस्तान में इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि रसीदा कड्डो, यानी रसीदें दिखाओ कि तुम्हारे पास ये पैसा जो तुमने लंदन में घर खरीदा था वो पैसा कहाँ से आया। अभी आसिम बाजवा पहला तो ये कह रहा है कि आप ये देखें, ये जो घर है ना, ये कह रहा है कि मैंने $70,000 में खरीदा है। अब ये घर हमें भी कोई $70,000 में अगर दिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये पाकिस्तान वो अमेरिका की भी आवाम को, मतलब हुकूमत भी देख ले। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि ये वेस्ट आंखें बंद करके रखता है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं ना जो करप्ट, वो इनकी उस पर आंखें बंद करके रखता है। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, जनरलों का करप्शन का सारा पैसा जब इधर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों एतराज़ करेंगे। तो अमेरिका नहीं पूछ रहा कि ये $70,000 का अमेरिका में कहाँ ऐसा घर मिल रहा है। खैर, सवाल ये है कि नवाज शरीफ से पूछने वाले के रसीदा कटो, लंदन तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका पैसा तुमने भेजा कैसे। आसिम बाजवा से कोई नहीं पूछ रहा कि ये जो शॉपिंग सेंटर खरीदे हैं, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, मोर देन $1 बिलियन की फॉर्च्यून है ये। डिक्लेयर्ड, वापस मैं बता दूंगा, अनडिक्लेयर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10 टाइम्स होती है। जितना डिक्लेयर करते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा तो अनडिक्लेयर्ड होता है। ये पैसा पहुंचा कैसे अमेरिका से बिजनेस करने के लिए, पहले तो ये कोई ये बता दे। दूसरा ये कि बाकी प्रॉपर्टियों का हिसाब इमरान खान तो कह रहा है कि जनरल साहब आप पे मुझे पूरा भरोसा है। इमरान खान पहले बाकी प्रॉपर्टियों का भी तो पूछो कि इनके पैसे गए पहुंचे कैसे अमेरिका से। एक और जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठ रहा है वो ये है कि जनरल आसिम बाजवा एक भिखारी खानदान से ताल्लुक़ रखता है। कोई अमीर गरीब, अमीर कबीर जागीरदार खानदान का बंदा नहीं है, भिखारी खानदान का बंदा है, घटिया खानदान। मतलब आप खुद देखें ना कि इसका भाई खुद एडमिट करता है कि मैंने अमेरिका में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करके अपना काम शुरू किया है। अगर ये अमीर कबीर जागीरदार के बच्चे कभी पिज़्ज़ा की डिलीवरी करते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं मंगियों को, मक्सियों को, तालपुरों को, इन सब को जानते हैं। यहाँ इनके जागीरदार के बच्चे फरारियों में घूमते हैं, ज़िंदगी में ये कभी जॉब नहीं करते। वो अगर 80s में अमेरिका में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करता था, इसका मतलब ख़ानदान भिखारी था। ये आसिम बाजवा की करप्शन पे पूरा खानदान वो पनप रहा है। नदीम बाजवा थे, मलिक बाजवा थे, फलां बाजवा थे। तो पहला सबसे बड़ा सवाल उठ ये रहा है कि जनरल साहब आपकी तनख्वाह 1-1.5 लाख, जिसमें आपका वैसे ही पाकिस्तान में जो शाहाना लाइफ स्टाइल है वो आप कैसे पूरा करते हैं।
اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اپنے اس میں پریس ریلیز میں یہ بتا رہا ہے کہ میرے تمام بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے. سر ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ $1,00,000 ایک بچے کا خرچہ ہے امریکہ میں پڑھانے کا 1 سال کا. آپ کے تو 3 بیٹے $3,00,000 سال کے کہاں سے لاتے تھے آپ؟ چور ڈاکو. اتنے سوالات ہیں. کیا اگر بنانا ریپبلک نہ ہوتی نا تو خالی عاصم باجوہ نہیں، کیونکہ باقیوں کے بھی، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے کئی جنرلز کی پلی بارگنگ اور اس کے بارے میں بتایا تھا. یہ ملک ریاض ہے جو ہے بحریہ ٹاؤن، آپ کو پتہ ہی ہے بحریہ ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے جو پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں زمینیں قبضہ کرتے ہیں فوجیوں کے ساتھ مل کے. یہ ملک ریاض پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے ملک ریاض. تو یہ زمینیں قبضہ کرتے ہیں فوجیوں کے ساتھ مل کے اور اس پہ پلاٹنگ کر کے ہاؤسنگ کالونیز بناتے ہیں. DHS ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز یا پھر بحریہ ٹاؤن کی زیادہ تر تو اب بحریہ ٹاؤن کے نام سے پورے شہر آباد کر دیے ہیں. یورپ کے اسٹائل کی سڑکیں، تھیم پارکس اور پورا لائف اسٹائل ہی امیروں کے لیے الگ کر دیا ہے. قبضے کی جگہیں ساری. اس کا ملک ریاض کا داماد زین ملک پلی بارگنگ کی خالی 9.5 بلین روپیز کی 950 کروڑ روپے کی پلی بارگنگ کی ہے. پلی بارگن 15% پہ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی بھی چوری کی ہے نا اس کا 15% سرکار کو دے دو، آپ کی چوری جسٹیفائی ہو جائے گی، لیگلائز ہو جائے گی. 9.5 بلین روپیز پلی بارگن میں اس نے دیے ہیں تو 7 گنا اس کا اس نے کمایا ہے. یہ تو خالی جو پکڑا گیا ہے، جو نہیں پکڑا جاتا وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے کیا کیا قیامت ڈھائی ہے. ایک جرنلسٹ ہیں جیمز کرٹن، انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک رپورٹ نکالی تھی. اس میں انہوں نے صاف بتایا تھا کہ پاکستان کے یہ جنرل مشرف، ایک اور ڈاکو، یہ بھی مڈل کلاس فیملی دلی کا، اپنے دلی سے ہجرت کر کے آئے تھے، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی کا بندہ. شاہانہ لائف اسٹائل یار. دبئی لنڈن میں تو ان کے بنگلے ہیں. ہم یہاں آج بھی بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے بنگلے ہیں. ان کے بھی بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اعلیٰ یونیورسٹیوں سے. اور ان کے وہ جو جرنلسٹ نے جو رپورٹ دی ہے کہ کیانی جو مشرف کے بعد آرمی کا چیف بنا تھا، اور مشرف کے سوئس بینک اکاؤنٹ ہیں جس میں ملینز آف ڈالرز ہیں. یہ خالی سوئس بینک اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، باقی تو دبئی میں اور ادھر بھی جو ان کا حساب کتاب ہے، پراپرٹیاں الگ اس کے حساب سے. اس نے بینک اکاؤنٹ نمبر تک بھی ان کے دیے. لیکن پوچھے کون؟ مالک بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ لوگ. جنرل امجد شعیب ہیں، یہ روز آج کل ریٹائرڈ ہے یہ، تو یہ ٹی وی پروگرام میں ڈیفنس انالسٹ ہیں اور یہ سیاستدانوں کی کرپشن پہ روز بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیریشن میں بتایا ہے کہ انہوں نے 15,000 ایکڑ زمین 15,000 ایکڑ زمین صرف 264 روپے پر ایکڑ پہ لی ہے. 264 روپیز پر ایکڑ پہ 15,000 ایکڑ زمین لی ہے. ہمیں بھی کوئی بتا دے کہ پاکستان تو چھوڑو، دنیا کے کسی بھی غریب ترین ملک کی علاقے میں بھی کوئی 264 روپے ایکڑ زمین کہاں سے ملتی ہے. لیکن پاکستان میں فوجیوں کو پوچھنا منع ہے، گناہ ہے، اور آپ ان سے ان چیزوں کے بارے میں بالکل سوال نہیں کر سکتے. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشینز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یہاں ملک میں کچھ تباہی آئی، کچھ ہوا، یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے، بڑے بڑے پیسے رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے. اور سنتھیا ڈارلنگ آف پاکستان آرمی
ISI के साथ मिल के पिछले एक साल से वो कर रही है। आपको याद ही है ना सिंथिया, जिसने पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर रहमान मलिक पर रैप का इल्ज़ाम लगाया, और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में यूसुफ रज़ा गिलानी और कई मिनिस्टर्स के बारे में इसने कहा कि मुझे तो ये लोग रेप करते रहे, फिर भी ये पाकिस्तान में रहती थी और पाकिस्तान को पसंद करती थी। आई डोंट नो क्या वजह है कि उसको रेपिस्टों के साथ इतना क्यों पसंद है रहना। खैर, ये अभी एक साल से वो पाकिस्तान का, आपको पता है, आर्मी ने लड़ाई भड़ाई तो छोड़ दिए, टेररिज्म करते हैं, प्रॉक्सी वार्स करते हैं और गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं। इस पे इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बॉलीवुड को आखिर मुकाबला करना है। तो सिंथिया इनके साथ फिल्में बना रही है, और बाकी तो आपको पता ही है कि सिंथिया और क्या क्या करने के काबिल है। उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि अभी अदालत में पूछा गया था कि भाई है कौन, ये हमारी बहू बन के बैठी हुई है यहाँ पे, पूरे फौजियों की और सियासतदानों की भाभी बनी हुई है, तो है कौन ये, इसको क्यों इतने लंबे लंबे वीज़ा मिल रहे हैं। तो इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, और मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी। और तो ये एक मुख्तसर सा खाली सिंथिया के बारे में मैंने बताना था। एक और चीज़ है कि अभी जो बारिशों में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, उसमें जो सबसे भयानक जो पोजीशन नज़र आ रही है ना, वो ये है कि काम तो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ सिविल सोसाइटी भी, मतलब आम आदमी कर रहा है, सिविलियंस खुद अपने बल पे कर रहे हैं, हर आदमी अपने उस पे लगा हुआ है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट एट ऑल, खाली बयानात भाषण की हद तक दे रहे हैं। कल आर्मी चीफ कराची आए थे और उन्होंने बड़ा वो किया कि कराची को तो हम 3 साल में तकदीर बदल देंगे। 56 साल के हम हो गए, इन्होंने तकदीर क्या बदलनी है, कराची तो लूट का माल है। बहरहाल सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की ऐसी है इस बारिशों से और सैलाब से। हो ये रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 13 साल से, KPK में इमरान खान की पार्टी PTI की गवर्नमेंट है 7 साल से। पंजाब में अब ये 2 साल से पंजाब में इसकी हुकूमत है। इस वक्त पंजाब भी डूबा हुआ है, लाहौर और पूरा तबाह, KPK भी डूबा हुआ है, कराची भी डूबा हुआ है। सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पेशावर और लाहौर की तस्वीरें दिखा के सोशल मीडिया पे और दुनिया को वो बना रही है कि देखो तो इमरान खान की हुकूमत क्या कर रही है। इमरान खान की हुकूमत वाले सिंध की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखें पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। काम कोई नहीं कर रहा। हालत यह है कि ये सदर पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इनकी ड्रामेबाजियां देखें, ये ओपोजिशन में थे, ये आज से पुरानी नहीं है, ज्यादा 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी वीडियो है। ये प्रेसिडेंट बना हुआ है 2 टके का आदमी। इसकी औकात यह है कि ये पिछली बारिशों में जब ये ओपोजिशन में थे तो इसने 4 इंच पानी में लाइफ बोट लेके फोटो सेशन के लिए निकला था, और ये रिक्शा चला के तो वो दिखा रहा है अपनी वो क्या भाई मैं तो आम आदमी की मदद कर रहा हूँ। और सारी ड्रामेबाजियां जब से सदर बना है गायब, मतलब गायब नहीं, अय्याशियां फुल जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान तो 56 आदमी का स्टाफ लेके साथ गए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के सारे गेस्ट हाउसेस ब्लॉक कर दिए गए थे। तो ये 1 महीना वहाँ पे खिदमतें करते रहे। सुना है कि वहाँ पे एक टाइम पे इनका 5-5 लाख रुपया खाली खाने का खर्चा होता था। गिलगित बल्तिस्तान की पूरा बजट इनके मेहमानदारी में लग गया। अब इनको 2 टके के आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया हुआ है ना, तो पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं, और काम तो सेरेमनियल है। तो बस, या फिर इनका काम एक ही होता है, कश्मीर पे इंडिया पे थोड़ा बयानबाजी कर देना। पाकिस्तान इस वक्त टोटली ड्रामेबाजियों पे चल रहा है। असल जो अब एक और इशू है वो है पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो टॉप पे जा रहा है इस वक्त। देखें, ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के भी सेम ही हैं, एक ही नस्ल है, दोनों की एक ही माइंड सेट है। इन्होंने बड़े प्लानिंग से, ये जब नॉन मुस्लिम के सामने होते हैं तो सारे यूनाइटेड होते हैं, शिया सुन्नी वहाबी सारे, लेकिन जब आपस में जब इनकी बात आती है तो इन्होंने सिस्टमेटिकली पहले अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवाया, फिर आगा खानियों को, इस्माइलियों को साइड पे लगा दिया। अब वो इस्माइली आगा खानी तकरीबन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बेचारे रह गए हैं, लेकिन उनकी से किसी भी मामलात में नहीं है।
یہی سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے پریسیڈنٹ تھے. ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی یہی آغا خان کرنے جاتے تھے انگریزوں کے پاس. آج آغا خانیوں کو بھی سائڈ پہ. اب یہ شیعہ کا پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک عرصے سے. ابھی کیا ہوا کہ محرم میں 10 محرم میں لاسٹ ویک شیعوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ایک شیعہ ذاکر نے صحابی جو ہوتے ہیں جو خلیفہ اسلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کے بارے میں غلط زبان میں باتیں کی، کیونکہ شیعوں کا کچھ ہے ان کے ساتھ کنسرن، اور اس طرح وہ شیعہ نبی پاک کی جو اولاد ہے، وہ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین، اور ان سے زیادہ وہ رکھتے ہیں. تو پھر ان کی محبت میں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر نبی پاک کے جو دوسرے کمپینینز تھے ان کو گالیاں تک دے دیتے ہیں. تو اس میں کسی شیعہ ذاکر نے وہ مجلس میں باتیں کر دیں کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر مسلمان وہ جو سنی دیوبندی ایکسٹریمسٹ جو ہیں اہل حدیث وغیرہ، انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے پاکستان میں. شیعہ کافر گول چوکنگ ہو رہی ہے، پورا ایک نفرت کا حساب کتاب چل رہا ہے، اور پریس کانفرنس ہو رہی ہیں روز کی بنیاد پہ. یہ دیکھیں لدھیانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں نا لدھیانوی، یہ کشمیر میں جو پروکسی وار کے ایک فرینچائز ان کے پاس بھی ہے، جیسے حافظ ہے آپ کا، دوسرا مسعود اظہر ہے، ان سب کے پاس ایک فرینچائز ہے. تو اس کے پاس بھی فرینچائز ہے، یہ بھی اپنے لشکر بھیجتا رہتا ہے. تو لدھیانوی کیا کہہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں. ان کی گرفتاری کے لیے میں قومی سلامتی کے اداروں کو اور جناب آرمی چیف کو 48 گھنٹے کا ٹائم دینا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ زیادہ ہیں، مگر میں پھر ملک کی محبت میں 48 گھنٹے کا ٹائم دینا چاہتا ہوں. 48 گھنٹوں کے اندر آصف رضا علوی، لاہور میں پریس کانفرنس کرنے والے گستاخ لعنتی، اور آج کراچی میں گستاخی کرنے والے ان ملعونوں کو اگر 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار نہ کیا گیا اور 24 چینل جس کے بھی نشر کی گئی اس کو اگر بین نہ کیا گیا، اور میں مخاطب ہوں پیمرا کے ذمہ داروں سے، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، کب بیدار ہوں گے جب ملک کو آگ لگ جائے گی. اگر یہ بند نہیں کیا جاتا اور یہ گستاخ گرفتار نہیں ہوتے تو 48 گھنٹوں. جب یہ شیعہ سنی جھگڑے میں سارے سنی فرقے ہیں نا، وہ ایک، کیونکہ سنی سب سے بڑا فرقہ ہے نا، اس کے اندر بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں. تو جب شیعہ سے فارغ ہو جائیں گے، ان کو کافر قرار دے دیں گے یا جو بھی کر لیں گے، تو اس کے بعد یہ آئیں گے دیوبندیوں کے پاس، وہ بریلویوں کی طرف. کیونکہ دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، یہ ایکسٹریم کے جو بالکل ہیں نا، وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہیں. اور اس پوری دنیا میں جو انہوں نے ٹیررزم وغیرہ میں زیادہ تر آپ کو وہ ملیں گے. پھر یہ بریلوی کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈرامے بازی میں، ہپوکریسی میں، کیونکہ ہیں تو یہ سارے مولوی ہپوکریٹ. آج تک کسی ایک مولوی کا مجھے دکھا دیں جس نے مسجد میں کسی بچے کے ریپ کرنے والے مولوی کو کنڈیم کیا ہو. آج تک نہیں ہوا، کنڈیم کرتے ہی نہیں. میرا سوال آج بھی وہی ہے کہ وہ مولوی جو 5 وقت کی نماز میں بار بار کہتا ہے کہ گناہ سے بچو اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیوں کنڈیم نہیں کر رہے اس مولوی کو جو اللہ کے گھر کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اتنا مضبوط ایمان اس کا بھی ہوتا تو وہ یہ حرکت اللہ کے گھر میں نہ کر رہا ہوتا. تو اس کا خود اپنا ایمان کمزور ہے سارے مولویوں کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی معاملات، ان سب میں ان کی ڈرامے بازیاں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن چائنا میں جو ہو رہا ہے، یہ دیکھیں مسجد کے اندر
وائن کی بوتل اور شراب، پارٹی، میوزک. اب میوزک میں چلاتا ہوں نا تو یوٹیوب میری ویڈیو کو ڈی مونیٹائز کر دیتا ہے ذرا بھی میوزک چلاؤ تو اس لیے میں نے میوزک آف رکھی ہے. میوزک، شراب، یہ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے نا. آگے اوگر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روز کی بنیاد پہ پوری دنیا رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس پہ ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. اور فلسطین اور کشمیر اور ان چیزوں پہ جہاں پہ ٹوٹل ایک پروکسیز، ایک ٹیررزم، ایک وہ چل رہی ہیں، ان کا ڈرامے بازی کریں گے. جہاں پہ حقیقی مسئلہ ہے مسلمانوں کو، وہاں پہ یہ لوگ اپنا بالکل منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. آخر میں آپ کو ایک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، مجھے پوچھا جاتا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ریفارمز کی ضرورت ہے، قرآن شریف کے نئے ترجمے کی ضرورت ہے. تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں قرآن شریف کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ. تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ریفارم ہوتی ہیں نا، یہ ایک پوری ایک فلسفی ہے، ہیومن نیچر ہے نا. یہ جو دنیا، اس میں ریفارمز ہونی ہوتی ہیں، ہر چیز میں ریفارمز ہوتی ہیں. آپ جو چیز کا ترجمہ 1400 سال پہلے کر رہے تھے، اس وقت کے حالات کے حساب سے وہ چیزیں تھیں. آپ یہ اب مجھے کہتے ہیں، کیونکہ مجھے تو بہت مسئلے آتے ہیں نا، میرے پر تو قیامت آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا قرآن شریف 1400 سال میں بدل جائے گا؟ تو بات یہ نہیں ہوتی. دیکھیں، تصویر، فوٹو کھینچنا حرام تھا اسلام میں، منع تھا، بالکل سختی سے منع تھا، اور تمام مولوی اس پہ متفق تھے آج سے 50 سال پہلے تک. لیکن پھر انہی مولویوں نے فتویٰ دیا نا وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے کہ تصویر کھنچوانا جائز ہے جہاں ضرورت ہے. اسی طرح عورتوں کا پردے کا حکم ہے، لیکن پاسپورٹ پہ کورڈ فیس کے ساتھ تو پکچر نہیں ہے نا. چاہے کتنی بھی باپردہ پاکستان میں خاتون ہو. میری اپنی سگی بھابھی، میرا ایک ہی بھائی ہے جس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی ہے، میں نے آج تک اس کی بیوی کو نہیں دیکھا. تو وہ اتنا سخت قسم کا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور ایکسٹریمسٹ ہے وہ بھی میرا سگا بھائی. لیکن اس کی بیوی نے میں نے اس کو پوچھا تھا کہ تمہاری بیوی نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پہ تصویر کے لیے کیا کیا؟ بولا وہ تو اسلام اتنی تو اجازت دیتا ہے. تو اسلام کو ریفارم کیا نا مولویوں نے یہ فتووں سے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے جب یا 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے جب یہ ٹرانسلیشنز ہوئے تھے قرآن شریف کے، تو اس وقت یہ پکچر حرام تھی نا، کیونکہ اس وقت پاسپورٹس نہیں تھے، بارڈر نہیں ہوتے تھے، لوگ ٹریولنگ کر لیتے تھے، کچھ مسئلہ نہیں تھا. آج پاسپورٹ ایک حقیقت ہے، تو آپ نے فتویٰ دیا نا. اسی طرح پرنٹنگ پریس کے بارے میں اسی ہندوستان کے تمام مولویوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ حرام ہے. کیا ہوا؟ آج پھر انہوں نے اسی پرنٹنگ پریسوں سے قرآن شریف بھی چھپ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نیڈز ریفارمز. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اسی 1400 سال پرانی ہر چیز میں نہیں، ملا خود موبائل یوز کرے گا، اس میں پورن ہب بھی دیکھے گا، سب کچھ کرے گا، جائز ہے. لیکن جہاں اس کو نظر آتا ہے وہاں پہ وہ مسلمانوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے، ایک ذہن پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، انسانی زندگی کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. تو ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ ریفارمز اسلام میں اب آنی چاہیے لیٹسٹ زمانے کے تقاضے کے حساب سے. اب یہ جو حجاب اور عورت کو وہ کرنا، دیکھیں یہ جو مولوی صاحب ہے نا، اس کی میں پہلے بھی 1-2 ویڈیو لگا چکا ہوں. یہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا بتایا تھا کہ وہ بتاتا ہے کہ عورت ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ اپنے آدمی کی سیکس لے. اس سے یہ لڑکی نے پوچھا تھا کہ بھائی وہ منع نہیں کر سکتی؟ تو اس نے کہا کسی صورت منع نہیں کر سکتی، اس کی کوئی رائٹ ہی نہیں ہے منع کرنے کا، کیونکہ وہ آفٹر آل اس کی پہلی سروس اپنے ہسبینڈ کی سیکشول نیڈز کو پورا کرنا ہے. یہ آج آپ دیکھیں دوسری ویڈیو میں یہ کیا فرماتے ہیں. Islam's view on concubines? A Muslim man can have up to 4 wives at once. And in addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines, which refer to women who are basically have slave status. When they are owned by her master, a woman owned by her master
has to freely give herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And how does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent. Or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything in this relationship. जब मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि चाइल्ड मैरिज इस्लाम में हराम नहीं है आज तक। अब मौलवियों को चाहिए कि फतवा इस पे आ जाना चाहिए। पाकिस्तान में असेंबली में जब इस तरह की कोई चीज़ पेश होती है तो फ़ौरन मौलवियों ने ऐसा हंगामा खड़ा कर देना होता है कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी भी फिर पीछे हट जाती है, जो कि अपने आप को लेफ्ट और लिबरल और पता नहीं क्या क्या प्रोग्रेसिव अपने आप को कहती है। तो चाइल्ड मैरिज है। फिर दूसरा फैक्टर है स्लेवरी। मौलवी आज भी, अहले हदीस के मौलवी आज भी ये प्रचार करते हैं कि स्लेवरी इस्लाम में हराम नहीं, और अगर आपकी क़ुव्वत है तो आप किसी को भी ग़ुलाम बना सकते हैं। तो स्लेवरी के हवाले से क्लियर कट जामिया अज़हर है, दूसरे फतावे हैं जहाँ पे वो फतवे दें कि स्लेवरी हराम है। तो इस तरह की रिफॉर्म्स की मैं बात करता हूँ कि रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। इस रिलीजन जिसको देखें, अब दुनिया की बर्दाश्त बाहर होती जा रही है। हर जगह आपको हिंदू नहीं मिलेंगे जो बर्दाश्त जिनका, उनकी भी अब हिंदुओं की भी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि फ्रांस में एक बोस्नियन लड़की 17 साल की, उस क्रिश्चियन लड़के से उसको प्यार था, उसकी गर्लफ्रेंड थी। घर वालों को पता चला तो फैमिली ने, बोस्नियन यूरोपियन हालांकि बोस्नियन फैमिली ने उसका गंजा कर दिया लड़की का, और उसको बहुत मारा कूटा। खैर फिर पुलिस केस हुआ और सब कुछ हुआ। अब फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम ये फैमिली को डिपोर्ट कर रहे हैं वापस, हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। तो दुनिया की बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। चार्ली हेब्दो ने पिछली बार वापस अपना कार्टून रोक दिए थे, इस बार इन्होंने खुल के कार्टून लगाए हैं खूब, और फ्रांस के सदर ने कहा कि आई वॉन्ट कंडेम इट, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे लेके आए हो, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है ना, जो इसमें आप इसको चीज़ों को उस स्टेज पे लेके आए, कब दुनिया थक गई है। वही चीज़ हुई फिर कल नॉर्वे में कुरान फाड़ा गया और बेहुरमती की गई। तो नॉर्वे के भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई वॉन्ट कंडेम इट, क्योंकि अब आप इसको चीज़ों को उस स्टेज पे लेके आए हैं कि आप शहर को आग लगाना आसान समझते हैं। तो ऐसा हर जगह नहीं हो सकता अब, और ना इंडिया में ऐसा होगा ना ये। तो अब ज़रूरी है कि इस्लामी दुनिया में भी अब एक नई लीडरशिप आनी चाहिए। जैसे सऊदी अरब वगैरह में देखें मामला कंट्रोल में जा रहे हैं, वो लोग रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। वो इस्लाम के, अरबी उनकी ज़बान है, वहीं से इस्लाम निकला है, उनकी ज़बान अरबी उनकी है, सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ के अब नए ट्रांसलेशन होने चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो ला रहे हैं रिफॉर्म्स। यही सऊदी अरब था ना जिसमें आज से 2-3 साल पहले तक औरतें गाड़ी नहीं चला सकती थी, आज सब चला सकती हैं, पर्दा उन्होंने हटा दिया है, सब कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वहाँ पे बीचेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यही चीज़ इन जाहिल मुल्लाओं ने, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मुसलमान, ख़ासतौर पे बांग्लादेश और इस तरफ जो मुसलमान को इन्होंने जकड़ा हुआ है, उसको अब नई लीडरशिप को आगे आना चाहिए। और इस्लाम में रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, और सरकारी तौर पे जितनी भी सरकारें हैं यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, ये सब इसमें अपने मुल्कों में भी मुसलमानों को कंटेन करें और उनकी तरबियत करें, उनकी ट्रेनिंग करें कि किस तरह को एग्जिस्टेंस होता है और चीज़ों को वो किया जाता है। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों, आप लोग इतना मोहब्बत करते हैं, इतना मान देते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं वीडियोस के लिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। एंड पे ये बलूचिस्तान के हवाले से एक वीडियो है, ये ज़रा देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट्स की, लेकिन आप देखें इस बलोच की हिम्मत। पिछली बार भी एक लड़के की दिखाई थी मैंने कि उसने एक सवाल किया था और फिर उसकी लाश मिली थी।
تو بلوچستان کے حوالے سے عام بلوچ اب پڑھا لکھا بلوچ سوال کرنے لگا ہے. یہ دیکھیں کیا سوال کر رہا ہے. میں لسبیلا سے میرا تعلق ہے اور میں نے پوری ڈسکشن سنی ہے سی پیک کے اوپر, اور مجھے ایک کنسرن جو ہے بہت ٹریگر کر رہا ہے کہ آپ میں سے شاید سب نے یا تو مٹیریلسٹک پرسپیکٹو پہ بات کی ہے, یا تو روٹس پر بات کی ہے, یا پھر کریڈٹ پہ بات کی ہے, لیکن جو گوادر کے لوگوں کو اور بلوچ لوگوں کو سبجیکٹو بنا کر پیش کیا گیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر, وہ بہت پیتھیٹک ہے. کہ آپ میں سے کتنوں نے گوادر کو وزٹ کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ایگزسٹنس کے کرائسس ہیں, لوگ پانی چوری کرنے پر مجبور ہیں, اور مجھے یہ بتایا جائے کہ گلگت بلتستان سے روڈ جا رہا ہے تو گلگت بلتستان کی یہاں ریپرزنٹیشن کیا ہے. میں بشرا گوہر صاحبہ کی بات کو کوٹ کروں گا کہ ایکچولی واٹ از دا کوشچن مارک, یہ جو گیم ہے یہ گیم ایکچولی کیا ہے, کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کولونیلزم کیوں نہیں ہے. ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ بلوچی نہ سیکھی جائے بلکہ چائنیز سیکھی جائے. ہمارے انسٹیٹیوٹس کو کیوں اس طرح سے پش اپ کیا جاتا ہے کہ ہم ان سارے مٹیریلسٹک پرسپیکٹو پر بات کریں اور ہم چائنیز کو فالو کریں. تو مجھے تو یہ کوئی بھی بتا دے کہ یہ کولونیلزم کیوں نہیں ہے. اس کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کس نے آپ کو کہا کہ بلوچی نہ سیکھیں اور چائنیز سیکھیں؟ ایکچولی اس کا نام بتائیں مجھے, کس زبان میں بولا تھا اس نے آپ کو؟ یہ کس نے بولا ہے آج تک؟ دیکھیں یہ یہاں پہ نیشنلسٹ ہو کر تالیاں بجوانا بڑا آسان ہے سر. ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بولا جاتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آپ اس کو ڈینائی کر لیں. میں پوچھ رہا ہوں کس نے بولا ہے, بتائیے نام بتائیے نا. آپ شاید یونیورسٹیز وزٹ نہیں کی, کنفیوشس انسٹیٹیوٹ جائیں, آپ چائنا میں جائیں, خوش آمدید پاکستان کے ساتھ چائنیز میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے. آپ نے ظہور شاہ ہاشمی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا نام ہے, چائنا کے اندر کس طرح سے سلام کیا جاتا ہے, بچوں کو روک کے کس طرح سے بتایا جاتا ہے. سر دس از اے فیکٹ. استاد صاحب نے تو کہہ دیا, اب آپ نے تو احسن اقبال صاحب سے بھی 2 سٹیپس آگے چلے گئے ہیں. جو انہوں نے بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے, جو نوجوان نے بات کہی ہے. اگر گوادر از دا مین پورٹ اور گوادر کے بغیر سی پیک کچھ بھی نہیں ہے, تو جب تک وہاں کے لوگ نہ فیل کریں کہ یہ ہمارے لیے گیم چینجر ہے, تو میرے خیال میں اس کو تو بالکل کویسچن کرنا چاہیے. دوسری جو بات ہے, میں سمجھتی ہوں ایک ملک کے لیے گیم چینجر وہی ہوتا ہے جب وہ اپنے جو ٹیکسیشن سسٹمز, اپنی سسٹمز کو امپروو کرے. پروجیکٹ سے گیم چینجر نہیں ہوتی. یہ کولونیلزم, اس سے ہم نے دیکھا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے آئی اور پھر کیسے پھیلی. یہ ایک کوریڈور ہے جس سے چائنا کے لیے تو فائدہ ہو سکتا ہے, آداری ہے. پاکستان یہ ضرور پوچھے کہ بھائی یہ اسٹریٹجک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے تو اس میں کیوں, یہ سیکریسی جو ہے تو اس کو کویسچن کرنا ہوگا. انہوں نے بھی بات کی کہ بھائی ایک سینٹ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منٹس دے دو, تو منٹس ان کو نہیں مل رہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پوچھنی ہوں گی, اور جب تک ہم اس کا پوچھیں گے نہیں, ہمارے لیے ایک پروجیکٹ ہمیں بتایا جاتا تھا. احسن اقبال صاحب کہتے تھے کہ بس یہ آ جائے سی پیک تو جنت ہو جائے گی. یہ جنتیں اگر پروجیکٹس کے ساتھ ہوں تو اس ملک میں کئی پروجیکٹس پہلے بھی آئے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو بیکم اے سوورن, اور اپنی جو سسٹمز ہیں ان کو امپروو کرنا.